فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، جس کے مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں۔ ہم جلد 8 میں موجود سورہ نجم کی آج آیات کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ آغاز میں بیان کرتے ہیں محسن علی نجفی صاحب کہ اس سورہ مبارکہ کا نام النجم ہے، جو شروع میں مذکور آیت والنجم اذا ہوا سے ماخوذ ہے۔ کوفی قرأت کے مطابق یہ سورہ مکی ہے اور آیات کی تعداد 62 ہے۔ المیزان میں آیا ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے جس کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی الاعلان مومنین اور مشرکین کے سامنے فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں مذکور آیات افرأیتم اللات والعزی والمناة الثالثۃ الاخری کے ذیل میں ایک داستان بنام داستان غرانیق غیر شیعہ مصادر میں موجود ہے۔ ہم نے مقدمے میں اس داستان کے مضمون سے اس کے جعلی ہونے پر دلیل قائم کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب کرے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے ستارے کی جب غروب ہو جائے اور صبح کی روشنی نمودار ہو جائے، تاریکی چھٹ جائے، دنیا روشن ہو جائے، ہر چیز کی شناخت ممکن ہو جائے، کسی قسم کی دھند باقی نہ رہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، صاحبکم، صاحب یعنی ساتھی، رفیق ایک محاورہ ہے۔ جہاں کوئی اور رشتہ بتانا منظور نہ ہو تو وہاں صاحبکم کہتے ہیں، جیسے ہم یار کہتے ہیں۔ نمبر 2، ساتھ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تمہارے رفیق ہیں، تمہارے درمیان زندگی کرنے والے ہیں اور ان کے خلق و خو، عادات مزاج اور سیرت و کردار سے تم بخوبی باخبر ہو۔ نمبر 3، مزلہ، نہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ حق سے بھٹکے ہیں نہ ہی بہکے ہیں۔ زلہ گمراہی ہدا کے مقابلے میں ہے، جیسا کہ فرمایا فریقاً ہدا و فریقاً حقا علیہم الضلالۃ، اللہ نے ایک گروہ کو ہدایت دے دی اور دوسرے گروہ پر گمراہی پیوست ہو چکی ہے۔ جبکہ غوا رشد کے مقابلے میں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، رشید صاحب الرائے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو غلط راستے پر ہیں نہ غلط عقیدے پر۔ ان کا راستہ وہ ہے جو انسان کو صحیح منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور ان کا عقیدہ بھی وہ ہے جو انسان کو حق اور حقیقت سے ہمکنار کرتا ہے۔ فضیلت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انس بن مالک راوی ہیں، ایک رات ایک ستارہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر نازل ہوا تو لوگوں نے اس بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن طالب علیہ السلام کی محبت میں گمراہ ہو گئے ہیں، جس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ ملاحظہ ہو المناقب مغازلی صفحہ 266، لسان المیزان
کی نمبر 2 جلد میں 449، العمدۃ لابن طریق میں صفحہ نمبر 44۔ تفصیل مصادر کے لیے ملاحظہ ہو حاشیہ شواہد التنزیل ذیل آیت۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ وہ خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ تمہارا رفیق جو باتیں کرتا ہے وہ صرف وحی ہے، اس کی اپنی خواہش کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بھٹکتا بہکتا وہ ہے جس پر ذاتی خواہش حاکم ہو۔ آیت کے اطلاق میں وہ تمام فرامین شامل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے بیان فرمائے ہیں، اور وہی اسلوب کلام و معانی میں بطور معجزہ نازل ہوئی ہے، تو وہ قرآن ہے، ورنہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس آیت اور آیا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور آیت من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، میں علل اطلاق حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حالت کے ساتھ مقید نہیں ہے، لہٰذا یہ جسارت کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرض میں نعوذ باللہ ہذیان ہوتا تھا قرآنی صراحت کے خلاف ہے۔ علمہ شدید القوی، شدید قوت والے نے انہیں تعلیم دی ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں علمہ شدید القوی، شدید القوی نے انہیں تعلیم دی ہے۔ شدید القوی اللہ کی طرف اشارہ ہے یا جبرائیل کی طرف؟ اس نظریے پر ایک سوال وارد ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل معلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو؟ جواب یہ ہے کہ معلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ ہے، جبرائیل صرف واسطہ ہیں آواز کی طرح۔ یہ اپنی جگہ واضح ہے کہ عمل کبھی فاعل حقیقی کی طرف منسوب ہوتا ہے اور کبھی مجازن واسطے کی طرف، جیسے روحوں کے قبض کو خود اللہ کی طرف منسوب کیا اور فرمایا ترجمہ موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے، اور کبھی واسطے ملک الموت کی طرف کہا کہ کہہ دیجئے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا کہ کہا جائے کہ یہ فرشتوں نے کیا، اللہ نے نہیں کیا۔ فرشتے صرف ذریعہ اور آلہ ہیں، جیسے پانی اور دھوپ ذریعہ ہیں رزق دینے کا۔ اور سورہ تکویر آیت نمبر 20 میں جبرائیل کو صاحب قوت کہا ہے۔ جو قوت کا مالک ہے صاحب عرش کے ہاں بلند مقام رکھتا ہے۔ ذو مرۃ فاستوى، جو صاحب قوت پھر اپنی شکل میں سیدھا کھڑا ہوا۔ تشریحی کلمات میں فرماتے ہیں مرتن میم رے رے کے 4 معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 صاحب قوت، نمبر 2 عقل و حکمت میں کمال والا، نمبر 3 خوبصورت منظر والا، نمبر 4 خلق حسن والا۔ اہل لغت کہتے ہیں دراصل یہ لفظ مضبوطی کے ساتھ رسہ کاٹنے کے معنوں میں ہے۔ حدیث میں بھی یہ لفظ تندرست اور قوی آدمی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ترجمہ صدقہ حلال نہیں ہے ہنر والے تندرست سالم شخص کے لیے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1 یہ صاحب قوت یا خوش منظر اور حسن و جمال کا مالک سیدھا کھڑا ہوا استوی اپنی شکل و صورت میں۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے مقام تخلیق و تدبیر میں استعمال ہوا ہے۔ ثم استوى علی العرش، اس جگہ اللہ کے لیے استوا استعمال نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ کے استوا کے بعد اس چیز کا ذکر آتا ہے جس پر استوا ہوا ہے، جیسے عرش۔ یہاں استوا کا لفظ اس آیت میں مذکور استوا کی طرح ہے۔ ترجمہ اور جب موسیٰ رشد کو پہنچ کر تنومند ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، لہٰذا یہاں یہ لفظ جبرائیل کے لیے ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور جب وہ بلند ترین افق پر تھے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں
کہ جملہ حالیہ ہے، یعنی جب جبرائیل بلند ترین افق پر تھے، اپنی شکل و صورت میں نمودار ہوئے، سیدھے کھڑے ہوئے، ثم دنا فتدلى پھر وہ قریب آئے، پھر مزید قریب آئے۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں دنا الدال الف لام دال نون واو دال نون واو نزدیک کے معنوں میں ہے۔ بظاہر دنو قرب حصی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قطوف فہا دانیہ تن، جس کے میوے قریب دسترس میں ہوں گے، جبکہ القرب معنوی حصی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فتح دلہ دال لام دال آویزہ ہونے کے معنی میں ہے، جیسے ادلا دلو اپنا ڈول کنویں میں آویزہ کیا، یہ زیادہ قرب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، ثم دنا، جبرائیل اپنی شکل و صورت میں آنے اور بلند ترین افق پر نمودار ہونے کے بعد نزدیک ہو گئے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہو گئے۔ نمبر 2، فتح دلہ، پھر ہوا میں معلق ہو گئے، بنا بقول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر اٹھانے کے لیے اور مزید قریب آ گئے۔ فكان قاب قوسين أو أدنى یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ تشریحی کلمات میں ارشاد فرماتے ہیں، قابہ قاف واو بے مقدار کے معنوں میں ہے۔ القاب کے معنی کمان کے درمیانی حصے سے لے کر ایک گوشہ کمان تک کے فاصلے کے ہیں، اور قوس کی طرف اضافے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور فاصلہ ناپنے کے لیے قوس، رمحہ، الذرا، البا، الخطا، الشبر وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل اپنی واقعی شکل میں اس حد تک نزدیک آ گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ انس بن مالک کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوسین 2 ہاتھ کے برابر یا تھوڑا کم۔ دوسرے نظریے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اس قدر نزدیک ہو گئے، یعنی عبد اور معبود میں موجود حجاب ہٹتے گئے، اور قرب معنوی میں اس حد تک نزدیک ہو گئے کہ محسوس تشبیہ کے مطابق 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، فاوحا، اس آیت کی تشریح تو یہ ہے کہ فاوحا اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ جبرائیل نے اللہ کے عبد پر وحی کی۔ چونکہ سابقہ تمام ضمائر کو جبرائیل کی طرف سمجھا ہے، لہٰذا یہ تشریح بھی درست ہے، اور پہلی تشریح بھی درست سمجھی جا سکتی ہے، چونکہ عبد ہی قرینہ بن سکتا ہے کہ اوحا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ نمبر 2، ما اوحا، جو وحی بھیجنا تھی، وہ کیا وحی بھیجنا تھی؟ ایک راز ہے، اس کا اظہار نہیں ہوا۔ جو احتمالات مفسرین نے بیان کیے ہیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا وہ نظروں کا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ قلب نے بھی اس کی تصدیق کی۔ کبھی عام لوگوں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ نظروں سے کچھ نظر آتا ہے لیکن قلب اس کی تصدیق نہیں کرتا، چونکہ عام لوگوں کی نگاہیں 100% واقع نمائی نہیں کرتی۔ ایک عظیم الجثہ ہوائی جہاز دور سے چھوٹا نظر آتا ہے، قلب اس کی تصدیق نہیں کرتا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں نے جن حقائق کا مشاہدہ کیا وہ قلب و نظر دونوں کا مشاہدہ تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کو اپنے پورے وجود کے ساتھ درک فرماتے تھے، ان حقائق کو بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ درک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پورے وجود کو فؤاد اور کبھی قلب کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ما کذب فؤاد محمد ما رأى ببصرتا، جو
کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں نے دیکھا اسے ان کے دل نے نہیں جھٹلایا، لہٰذا مارا کے فائل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایت اپنے پورے وجود سے ہوتی ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، تو کیا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تم لوگ اس کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، کیا تم ایسی روایت کے بارے میں بحث و جدال کرتے ہو جو قابل شک و تردید نہیں ہے؟ اس آیت میں بھی ما یرا کے فائل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، اور باتحقیق انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وَلَقَدْ رَاهُ نَزَالَةٌ أُخْرَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھ لیا۔ نزلۃ اخری دوسری مرتبہ کو کہتے ہیں، نزلتن یہاں مرد کی جگہ ہے، یعنی مرتن اخری پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا تھا جب جبرائیل قوسین کے فاصلے پر تھے، یا یہ ہے کہ نزلتن اخری اور ایک مرتبہ نازل ہونے کی حالت میں دیکھا۔ نمبر 2، اندہ سدرۃ المنتہا، اس مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس یہ رویت وجود میں آئی، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں 7 آسمانوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس جگہ کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس جگہ بنا بر روایات جبرائیل امین نے رک جانا تھا، وہاں ایک مرتبہ پھر اپنی حقیقی شکل و صورت میں نمودار ہوئے۔ وہ جگہ جو اہل جنت کے بیٹھنے کی جگہ الماوا ہے، وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، یعنی جنت الماوا 7 آسمانوں کے ختم ہونے کے بعد موجود ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ سدرہ نام کے اس درخت پر کیا چیز چھائی ہوئی ہے، اسے ما یغشی کہہ کر ابہام میں رکھا ہے، اگرچہ ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس درخت کے ہر پتے پر ایک فرشتے کو دیکھا جو اللہ کی تسبیح کر رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نے نہ انحراف کیا اور نہ تجاوز۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نے اس حقیقت کبریٰ کو دیکھنے میں کسی قسم کی غلطی نہیں کی۔ زاغا زیغ کجی کو کہتے ہیں اور طغا حد سے تجاوز کرنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نے نہ تو اس حقیقت کو واقعیت کے ساتھ دیکھنے میں کسی قسم کا انحراف کیا کہ حقیقت کو ادراک کرنے میں کوئی سقم رہ جائے، اور نہ ہی جس چیز کو اپنی نگاہ میں لانا تھا اس کی جگہ کسی اور چیز کو نگاہ میں لائے، یعنی نگاہ نے تجاوز کر کے کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ دی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کا ادراک کرنے میں کسی قسم کی خامی نہ آنے دی جسے اللہ تعالیٰ ان کے ادراک میں لانا چاہتا تھا۔ لقد رأى من آیات ربه الكبریٰ، بتحقیق انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں پچھلی تمام آیتوں کی تشریح فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا اور کس چیز کے دیکھنے میں ان کے قلب مبارک نے ساتھ دیا، اور کسی چیز کے دیکھنے میں نہ کجی آئی نہ حد سے تجاوز کی نوبت آئی۔ آپ نے اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ان میں سے ایک جبرائیل کو اپنی شکل و صورت میں دیکھنا شامل ہے۔ مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةٌ اُخْرَى کے بارے میں سوال ہوا تو اس آیت کے بعد اس چیز کا ذکر ہے جس کو دیکھ لیا، جہاں فرمایا جو کچھ دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا۔ فرماتے ہیں کہ محمد کے دل نے اس چیز کو نہیں جھٹلایا جو ان کی نظروں نے دیکھا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا ان کی نظروں نے کیا دیکھا، اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اللہ کی نشانیاں اور ہیں، خود اللہ اور ہے۔ دوسری تفسیر میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان آیات میں روایت سے مراد جبرائیل کی نہیں اللہ کی روایت ہے، اور پھر یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ روایت سے مراد روایت قلبی ہے، جبکہ قلبی روایت کو معرفت کہتے ہیں۔ معرفت کو روایت سے تعبیر کرنے کی نظیر قرآن میں نہیں ملتی۔ رہی روایات کی بات تو روایات متعدد مختلف تعبیروں پر مشتمل ہیں جو دونوں موقف کے حق میں اور خلاف ہیں، لہٰذا قرآنی تعبیر پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین کی آخری منزل پر فائز ہو جائیں۔ قلب و نظر دونوں کے اتفاق کے ساتھ اللہ کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ اللہ کے ملکوتی نظام کی عظمت کا ایسا مشاہدہ کسی اور نبی کے لیے بھی قابل تصور نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام حکومت دکھاتے تھے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى۔ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور پھر تیسرے منات کو بھی؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ تو پھر غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، افرأیتم اللتا والعزی، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم ملکوتی نظام کے مقابلے میں کیا تم نے ان بے حس بے جان پتھروں کے بارے میں سوچا ہے جنہیں یہ لوگ لات، عزا اور منات کے نام سے یاد کرتے ہیں اور انہیں اپنا رب تسلیم کر کے تدبیر عالم کا اختیار سونپ دیتے ہیں؟ لات، اس بت کی بنی ثقیف کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ یہ بت طائف میں نصب تھا۔ اہل تحقیق کہتے ہیں لات اللہ کی تانیث یعنی ان کا مؤنث معبود ہے۔ عزا یہ قریش کا بت تھا، اس کے معنی عزت والی ہے۔ یہ بت مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلتا میں نصب تھا۔ جنگ احد میں ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے لیے عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، کہو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ منات، یہ بت مکہ اور مدینہ کے درمیان خدید کے مقام پر نصب تھا۔ اس بت کی پوجا کرنے والے غزا، اوس اور خزرج کے لوگ تھے۔ نمبر 2، ومناۃ الثلاثۃ الاخری، کہتے ہیں اس بت کو تیسرے اور اخری کی تعبیر کے ساتھ اس لیے یاد فرمایا کہ یہ مشرکین کے نزدیک کم اہمیت کا بت تھا۔ نمبر 3، الاکم الذکر ولاہ الانثی، تم بیٹی کی پیدائش اپنے لیے ذلت اور عار سمجھتے ہو، اسے اللہ کے حصے میں رکھ دیا اور کہہ دیا یہ بت فرشتوں کی شبیہ ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نمبر 4، تلکا اذن قسمۃ ضمیرہ، یہ خود تمہارے ذہنوں کے مطابق غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ جو باعث ذلت و عار ہے وہ اللہ کے حصے میں، اور جو باعث فخر و مباحات ہے وہ خود تمہارے اپنے حصے میں۔ اس آیت کے ذیل میں داستان غرانیخ کی رد کے بارے میں مقدمہ تفسیر کا مطالعہ فرمائیں۔ ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما
أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ دراصل یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یہ لوگ صرف گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، یہ لات، عزا اور منات صرف نام ہیں، ان کا کوئی مصداق اور حقیقت نہیں ہے۔ تم نے انہیں معبود بنا لیا، انہیں ملائکہ فرض کر لیا، ملائکہ کو مؤنث کہا، پھر انہیں اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا۔ یہ سب تمہارے اپنے ذہنوں کی تخلیق ہے، ان ناموں کو خود تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیا ہے۔ نمبر 2، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس قسم کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ اللہ سے متعلق نظریہ ہے، اگر اس نظریے کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ کی طرف سے اس کی کوئی سند ہوتی، کتب وحی میں ان کا کہیں ذکر ہوتا۔ نمبر 3، ان یتبعون الا الظن، دراصل یہ لوگ ایک گمان اور واہمے کے پیچھے ہیں۔ ظن حق تک رسائی نہیں دیتا، کسی موقف کے لیے ظن و گمان کو بطور سند پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4، وما تحول انفسو، دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کی خواہشات یہ ہیں کہ بتوں کے سامنے نذرانہ پیش کر کے تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، نہ احکام، نہ شریعت، نہ حلال و حرام، نہ تقوی، نہ حقوق، ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہوں۔ اگر رسول، شریعت، آخرت، جنت و جہنم کو تسلیم کیا جائے تو بہت سی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہیں۔ نمبر 5، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان اوہام کے مقابلے میں وہ ہدایت آ گئی ہے جو تمہیں ابدی سعادت کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ ہادی بھی آ گیا ہے جو تمہیں ان خرافات سے نجات دلا کر حقیقی معبود کی طرف لے جاتا ہے۔ اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دین میں ظن و تخمین پر اعتماد خواہش پرست اور احکام و شریعت سے چھٹکارا چاہنے والے لوگ کرتے ہیں۔ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، انسان جو آرزو کرتا ہے کیا وہ اسے مل جاتی ہے، اور دنیا اور آخرت کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، ام للانسانی، کیا انسان اپنے ذہن میں جس کی خواہش کرتا ہے وہ اسے مل جائے گی، خواہ عدل و انصاف اور اصول و ضوابط کی خلاف ورزی ہی کیوں نہ ہو، صرف اور صرف خواہش اور تمنا کی بنیاد پر مل جائے گی، خواہ وہ اس کا مستحق نہ بھی ہو۔ ان مشرکین نے پتھر کے بتوں سے امیدیں وابستہ کی کہ ہماری زندگی کی ضروریات کے لیے یہ پتھر سفارش کریں گے اور یہ پتھر ہماری زندگی بہتر بنائیں گے۔ نمبر 2، وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، جبکہ آخرت اور دنیا کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مشرکین اپنے دنیا کے لیے بتوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، آخرت کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مشرکین اس ذات سے امیدیں وابستہ نہیں کرتے جس کے قبضہ قدرت میں دنیا کے علاوہ آخرت بھی ہے۔ اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نافہم انسان اس ذات سے امیدیں وابستہ نہیں کرتے جس کے قبضہ قدرت میں دنیا و آخرت دونوں ہیں، اور ایسی چیزوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اللہ کی اجازت کے بعد، جس کے لیے وہ چاہے اور پسند کرے. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، جامد اور بے شعور پتھروں کے بتوں کی تو کوئی حیثیت نہیں کہ انہیں شفاعت کا حق مل جائے. اللہ کے مقرب فرشتوں کو بھی شفاعت کا حق حاصل نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن اور اس کی رضا نہ ہو. اذن اور رضا میں فرق یہ ہے کہ اذن رکاوٹ پیدا نہ کرنے کو کہتے ہیں کہ ایک کام کو ہونے دیا جائے، خواہ رکاوٹ پیدا نہ کرنے والا راضی ہو یا نہ ہو. آگے ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اور دونوں فریقوں کے درمیان مقابلے کے روز تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے اذن سے تھی. ایک کام ہے جس پر اللہ راضی نہیں ہے، لیکن ازراہی امتحان اس کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، اسے ہونے دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کام پر راضی ہے تو اذن کا ہونا ضروری ہے. اذن اور رضا ہونے کی صورت میں فرشتوں کی شفاعت ثابت ہے. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں عقیدوں میں ارتباط ہے. مشرکین آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، صرف اپنی دنیا کے لیے فرشتوں کو رب بناتے ہیں اور فرشتوں کو مؤنث نام دیتے ہیں. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. حالانکہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان تو حق تک پہنچنے کے لیے کچھ کام نہیں دیتا. تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وما لہم بہ من علم، ان مشرکوں کو اس نام گزاری کا کوئی علم نہیں کہ یہ فرشتے مؤنث اور اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ بغیر سند کے بات کر رہے ہیں. نمبر 2، ان یتبعون الا الظن، یہ صرف ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ در واقع یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ظن کی بھی کوئی گنجائش نہیں. ظن کی یہ تعریف کی جاتی ہے، ترجمہ، ظن ایک طرف کو ترجیح دینے کو کہتے ہیں، جس طرف کو ترجیح نہیں ملتی اسے وہم کہتے ہیں. ظن کی یہ تعریف جدید اصطلاح کے مطابق ہے. ممکن ہے قرآن جسے ظن کہتا ہے اس سے مراد وہم ہو. نمبر 3، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ، حق واقع کو کہتے ہیں، حق واقع نمائی نہیں کر سکتا. ایک واہم سراب کا حقیقت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی اپنی ذہنی تخلیق واہمہ ہے، اس کا حق کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. بس آپ اس سے منہ پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور صرف دنیاوی زندگی کا خواہاں ہے. یہی ان کے علم کی انتہا ہے. آپ کا پروردگار یقیناً بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے. تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ملتا ہے کہ آپ ان واہمہ پرستوں، ہماری عبادت اور ذکر کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا کرنے والوں اور صرف دنیاوی زندگی تک محدود رہنے والوں کو اتنا میں نہ لائیں. نمبر 2، ذالکا مبلغہم من العلم،
ان کی علمی سطح بھی دنیا کی زندگی تک محدود ہے، ان کی فکری سطح انہی اوہام تک محدود ہے۔ اس زندگی کے ماورا ایک اور زندگی ہے جس کے بغیر یہ کائنات عبث اور لغو ہو کر رہ جاتی ہے، یہ ان کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ اسی لیے دعاؤں میں آیا ہے ترجمہ: اے اللہ ہمیں ایسا نہ بنا دے کہ دنیا ہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہو اور ہمارے علم و آگہی کی انتہا یہی دنیا قرار پائے۔ نمبر 3، ان ربک ہوا عالم، آپ کے رب کے علم میں ہے کہ گمراہ کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے، لہٰذا گمراہ کو عذاب ملنے اور ہدایت یافتہ کو ثواب ملنے میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ اہم نکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا پرست محدود ذہنیت کے ہوتے ہیں۔